اکابرین کے عقائد کو اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے اکابرین کے عقائد کو اٹھا کر کے آپ دیکھو، تب پتا چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہمارے اکابرین کے عقیدے کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی زندگانیاں کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امتی کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ امتی جس وقت تیرے قدم کے اندر اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی مجھے خیال ہے، اس کا بھی مجھے خیال ہے۔ لوگ کہتے ہیں آقا کو خبر ہی نہیں، نہ جانے کیسا کلمہ پڑھا ہے یہاں، نہ جانے کہاں سے یہ عقیدے لے کر کے آئے۔ میرے آقا کو کتنا خیال ہے، آپ ذرا اٹھائیے کہ ایک دیوانہ ہے جس نے فارسی کا کلام لکھا ہے، ایک دیوانہ ہے جس نے فارسی کا کلام لکھا ہے، اور آقا کی بارگاہ کے اندر اس کلام کو سنانا چاہتا ہے، آقا کی بارگاہ کے اندر اس کلام کو سنانا چاہتا ہے۔ تو اس نے سفر کیا، ارادہ کیا کہ جب تک آقا کو سنا نہیں دوں گا کسی اور کو نہیں سناؤں گا، کسی کو نہیں سناؤں گا۔ سفر کیا، سردار کی یہ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ، سردار کی بارگاہ کے قریب جب پہنچنے لگا، مدینہ کے قریب جب پہنچا تو آقا نے مدینہ کے گورنر کو خواب میں بشارت عطا فرمائی، وہ ایک شخص چلا رہا ہے، وہ آنے والا آ رہا ہے، اس کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، واپس لوٹا دیا جائے، اس کے لیے مدینہ کے دروازے بند۔ باقاعدہ آقا نے خواب میں شکل بھی بیان کی، اتنا دھیان ہے میرے آقا۔ گورنر کچھ لوگوں کو لے کر کے کھڑا ہو گیا، آنے والا آیا، دیکھا کہ ہاں یار یہی ہے، ہوگا آج تیرے لیے اجازت نہیں ہے، واپس لو۔ لیکن اب دیوانہ بھی بڑا پکا، دیوانہ بھی بڑا پکا تھا، لوٹ گیا، جنگل میں جا کے قیام کر دیا، بولے یار یہاں تک تو آیا ہوں، بنا حاضر دیے تو واپس جاؤں گا نہیں، کلام سرکار کو سنائے بغیر تو واپس جاؤں گا نہیں۔ ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے، کہا کہ جناب والا اس قافلے کے ساتھ بڑے بڑے بکسے ہیں، صندوقیں ہیں، کہا کہ مجھے مدینہ لے چلو۔ قافلے نے کہا تم خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ بولے گیا تھا، واپس لوٹا دیا گیا۔ بولے پھر واپس لوٹا نہیں جاتے تو؟ بولے ایسا کرو تمہارے پاس ایک صندوق ہے، ایک صندوق خالی کر دو، مجھے اس میں چھپا دو، اور صندوق کا سامان واپس چھپا دو۔ دیوانہ صندوق میں چھپ کر کے چلا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، نبی دیکھتے ہی نہیں، دیوانہ اس قافلے کے ساتھ صندوق میں چھپ کر کے جا رہا ہے۔ مدینہ کے گورنر کا نصیبہ پھر جانا، پھر چمکا، آقا نے زیارت کی، وہ دیوانہ وہ قافلے کے ساتھ صندوق میں چھپ جا رہا ہے۔ یہاں تک بتایا ہم نے آقا نے کہ فلانا نمبر میں وہ صندوق ہے، اسی صندوق کے اندر وہ دیوانہ ہے۔ گورنر بھی انتظار کر رہا ہے، جب قافلہ آیا کسی اور صندوق کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدھا وہیں پہنچا، صندوق کھولا، باہر نکال کے پکڑا۔ آپ اس لوٹ جائے، اجازت نہیں ہے، کیوں پریشان کرتا ہے؟ آپ اس لوٹ گیا، لیکن دیوانہ تو دیوانہ ہے، جنگل میں قیام کرتا۔ پھر ایک قافلہ آیا، کہا تو حضور والا ساتھ لے لو۔ بولے پھر داستان سنائی۔ بولے اب کی بار پکڑا جائے گا تو؟ بولے نہیں، ایسا کرو تمہارے پاس جو یہ بکریوں کے اور گایوں کے اس کے ریوڑ ہیں، ان کے بیچ میں چھپ کر کے چلا جاؤ۔ اللہ دیوانہ بکریوں کے ریوڑ میں جس طرح بکریاں چلتی ہے، مدینہ جب قریب آنے لگا تو ریوڑ میں گھس گیا اور ان بکریوں کی طرح چلنے لگا تاکہ ریوڑ کے اندر نظر نہ آئے۔ اللہ نصیبہ پھر جانا گورنر کا، کہا وہ بکریوں کے بیچ میں چھپ کر کے آ رہا، وہ بکریوں کے بیچ میں چھپ کر کے آ رہا۔ اللہ گورنر پھر آیا، پکڑ کر کے نکال دیا۔ تیسری مرتبہ دیوانہ پھر آیا، آقا نے پھر بشارت عطا کری، وہ دیوانہ پھر آ رہا ہے۔ تو اس بار مدینہ کے گورنر نے پکڑ کر
کر کے جیل میں ڈال دیا. نصیبہ پھر زیادہ گورنر کا. آقا نے زیارت کا کری کہا گورنر مدینہ سن، وہ آنے والا کوئی چور اچکا نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی آوارہ لپنگا نہیں ہے. ارے وہ ہمارا دیوانہ ہے، دیوانہ، وہ ہمارا مستانہ ہے. تو گورنر نے سوال کیا تھا کہ حضور اگر وہ آپ کا اتنا بڑا دیوانہ ہے، اتنا بڑا عاشق ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ میں آنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو سرکار نے جواب ادا کیا تھا کہ اس دیوانے نے ایک کلام لکھا ہے، ایک کلام لکھا ہے جو ہمیں سنانا چاہتا ہے. اگر ہمارے مزار پر آ کر کے اس نے وہ کلام سنا لیا تو اپنے مزار سے باہر آ کر کے اس کو مصافحہ کرنا پڑے گا. کتنا خیال امتی کا ہے. لوگ کہتے ہیں خبر ہی نہیں ہے یہ دیوانہ کون ہے. دیوانہ اس کو دنیا حضرت عبدالرحمن جامی کے نام سے یاد کرتی ہے. سرکار کی بارگاہ کے اندر کلام پیش کیا، جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا. اب اس داستان کو سنو، ایمان اور یقین کی داستان کہ جب زیارت ہوئی آقا کی، آقا نے دعا دی عبدالرحمن جاؤ پھر آنا. کیا کہا؟ جاؤ پھر آنا. عبدالرحمن جامی گئے، کچھ عرصے بعد پھر آئے، پھر زیارت ہوئی. آقا نے پھر بشارت عطا کری اور کہا عبدالرحمن جاؤ پھر آنا. یہ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب اگلی بار آئے تو آقا نے کہا عبدالرحمن جاؤ. اب جب آنکھوں میں آنسو آ گئے جواب سن کر کے، ساتھیوں نے پوچھا عبدالرحمن ہر بار جب واپسی کی باری آتی ہے تو لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، دل مچلتا ہے، بڑے خوش ہو کر کے واپس جاتے ہو، بات کیا ہے؟ آج رو کیوں رہے ہو؟ یہ واپس تو پہلی بار نہیں جا رہے ہو، ہر بار تو واپس جاتے ہو. تو عبدالرحمن جامی نے یقین کا عقیدہ دیا، یقین کی منزلیں دے کر آئی. کہا ہر بار واپس جاتا ہوں تو زندگانی کی گارنٹی لے کر کے جانا تھا، زندگانی کی گارنٹی لے کے جانا تھا. میرے آقا کہتے ہیں عبدالرحمن جاؤ واپس آنا. میرا ایمان تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو جب تک واپس مدینہ نہیں آ جاؤں گا مجھے موت نہیں آ سکتی کہ آقا نے مجھے واپس بلایا ہے. اور اس بار وہ اس لیے رہا ہوں کہ اب میرا یہ آخری سفر ہے. آقا نے واپس نہیں بلایا ہے، صرف جانے کے لیے کیا. ہم نے عالم خیال میں، عالم تصور کے اندر عبدالرحمن جامی سے سوال کیا، عبدالرحمن جامی ذرا یہ تو بتاؤ یار یہ عقیدہ تجھے ملا کہاں سے؟ اتنا یقین کہاں سے ملا؟ زندگانی کی گارنٹی کا اتنا یقین کہاں سے ملا؟ عبدالرحمن جامی نے کہا تجھے ہجرت کی رات یاد نہیں ہے کیا؟ عبدالرحمن جامی نے عالم تصور میں مجھے کو جواب دیا کہ کلمہ پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے تو تجھے ہجرت کی رات یاد نہیں کیا؟ نبی کی زندگانی یاد نہیں کیا؟ ذرا ہجرت کی رات تو دیکھ کون کون ہے. دیکھا ابو بکر بھی ہے، علی بھی ہے. جامی نے کہا اور آگے تھوڑا سا بول تو صحیح. ہم نے کہا ابو بکر ساتھ ہجرت کر گئے، علی نبی کے بستر پر. بولے عقیدہ یہاں سے ملا، یقین یہاں سے ملا، یقین کی منزلیں اس بستر سے ملی. بولے کیسے؟ کہ بولے بستر نبوت کے اوپر علی آرام فرما تھے تو علی نے عقیدہ دیا، نبی نے وصیت کری تھی کہ علی یہ امانتیں بانٹ کر کے مدینہ چلا آنا.
کے مدینہ چلا آنا، تو ہم نے عالم خیال میں علی سے سوال کیا تھا، علی ہجرت کی رات تو موت کی رات تھی، اہل عرب کے تمام مشرکوں نے معاذ اللہ نبی کو مٹانے کے لیے گھیرا ہوا تھا، اس عالم میں نبی کے بستر پر نیند کیسی آئی؟ علی نے کہا اس جیسی نیند تو پوری زندگی میں نہیں آئی، اس جیسی نیند تو پوری زندگی میں نہیں آئی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ بولے ہمیشہ تو موت کا خیال رہتا تھا کہ کب موت کا فرشتہ آ کر کے علی کی روح قبض کر جائے، لیکن علی نے کہا اس رات سویا تو موت سے بے فکر ہو کر کے سویا، زندگی کی قید بھی لے کر کے سویا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے علی کو موت نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا علی اور خلاصہ کر دے اور اس کو پھیلا دے، موت کیوں نہیں آ سکتی؟ تو علی نے کہا تھا نبی کی زبان پر یقین ہے کہ نبی نے کہا تھا امانتیں بانٹ کر کے علی مدینے چلے آنا، علی نے کہا عقیدہ ہے میرا جب تک مدینے نہیں پہنچاؤں گا اس وقت تک علی کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ عقیدے تو اکابرین کے عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہمارے اکابرین کے عقیدے ہیں، یہ درود پاک کی منزلیں میرے آقا تو خود فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں درود پاک نبی کریم علیہ السلام سے قربت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور سب سے زبردست طریقہ، سب سے بڑا وظیفہ یہی نبی کی قربت حاصل کرنا، اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ نہیں نبی کی قربت حاصل کرنے کا۔ ہاں کیونکہ میرے آقا فرماتے جب بندہ مومن کوئی میرے اوپر درود پڑھتا ہے نا، یہ نبی سے جان پہچان کرنے کا طریقہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جس شہر سے پڑھ رہا ہے، جس محلے سے پڑھ رہا ہے، جس گھر سے پڑھ رہا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا ہے آقا علیہ السلام جس طرح کھل گئی کم آ گیا، اس نگاہ عنایت